السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالقادر اور آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ آج 27 دسمبر ہے اور یوم شہادت ہے بے نظیر بھٹو شہید کا۔ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان کی خاتون سیاسی رہنما تھیں اور مقبول ترین لیڈر تصور کی جاتی تھیں۔ پیپل پارٹی جو آپ کے ذوالفقار علی بھٹو کی جو تنظیم تھی اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور وہ مساق جمہوریت کے نتیجے میں پاکستان میں تشریف لائی تھی۔ مشرف صاحب نے دونوں پاپولر ترین لیڈروں کو یعنی میاں نواز شریف کو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لائن سے اور اقتدار کے حصول سے باہر کر دیا تھا، اور پھر انہوں کو مجبور ہو کر کے ایک مساق جمہوریت کرنا پڑا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آخر پاکستان چلے گا تو جمہوریت کے تحت ہی۔ تو اس سینیریو میں دونوں نے آپس میں مذاکرات کر کے اور باہر ممالک میں بیٹھ کر کے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت پھر دونوں پاکستان آئے تھے۔ پھر مشرف صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا اور ایک پوری ترتیب بنی تھی۔ آج کا دن یوں سمجھے کہ ان کو قتل کر کے پاکستان سے ایک مضبوط ترین اور آپ یوں کہیں کہ سخت عوامی طاقت رکھنے والی ایک سیاسی لیڈر کو رستے سے ہٹایا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے خلا کو پر کرنے کے لیے ایک اور سیاسی لیڈر کو فیم دی گئی تھی کہ جس نے 1995-96 میں پارٹی بنائی تھی، اور اس پارٹی کا کوئی 7-8 تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور پھر آخر اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک عوامی اس کے ساتھ وہ بنانے کے لیے ایک لیڈر کو پاپولر بنایا گیا۔ اس کی پوری ہسٹری کریٹ کی گئی، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سرکاری غیر سرکاری لوگوں کو ٹچ کیا گیا، اس کے پیچھے فنڈنگ لگائی گئی، اس کے ساتھ پارٹیوں سے بندے توڑ کر کے وہ جو اس وقت بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ ہوا کرتے تھے بڑے نامی گرامی لوگ، ان کو توڑ کر ادھر ادھر سے اس شخص کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اس وقت بے نظیر بھٹو کا اگر کوئی متبادل ہو سکتا ہے تو وہ یہ شخص ہو سکتا ہے، اور اس کو پاکستان کا ایک قسم کا مقبول ترین لیڈر گردانا گیا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس سے زیادہ پاکستان کے اندر کوئی مقبول لیڈر نہیں ہے، اور پھر ٹھیک تقریباً 10 سال کے بعد اس کو اقتدار میں لانے کے لیے جو پاکستان کے الیکشن سسٹم کے ساتھ جو کچھ گناونا فعل رچایا گیا، وہ اسی شخص کو جس کو آپ نے بے نظیر بھٹو کے خلا پر کرنے کے لیے لائن میں لایا تھا، سسٹم کے اندر لے کر کے آئے تھے، اس کو مقبول کروایا تھا، اب اس کو اقتدار میں لانے کے لیے پھر وہ کام کرنا پڑا۔ خیر، بے نظیر بھٹو شہید کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ مزاحمت، اور دوسرا مفاہمت۔ یہ نہیں کرتی تھی کہ صرف ایک ہی چیز کو لے کر کے چلیں، نہ صرف مزاحمت کو اور نہ صرف مفاہمت کو۔ صرف مفاہمت بھی نہیں تھی بلکہ مفاہمت کے ساتھ ساتھ مزاحمت بھی تھی، یا یوں آپ کہیں کہ صرف مزاحمت نہیں تھی بلکہ مزاحمت کے ساتھ ساتھ مفاہمت بھی تھی۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے کہ وہ مقبول ترین لیڈر جس کو آپ نے 2018 میں کندھوں کے اوپر اٹھا کر اقتدار تک پہنچایا تھا، آج آپ نے اس کو جیل کے اندر بند کر دیا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت مزاحمت ہی چلے گی اور مفاہمت کا کوئی جو ہے نا وہ امکان نہیں ہے، یا مفاہمت کے لیے ہمیں ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ مفاہمت کریں۔ مفاہمت کریں کس کے ساتھ؟ تو مفاہمت تو ظاہر ہے جو آپ کے پاس متوقع اسباب ہوتے ہیں یا موجودہ جو صورتحال ہوتی ہے انہی کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑتی ہے۔ آپ مفاہمت کا انتظار نہیں کرتے، مفاہمت کے لیے آپ کو آپ کی مرضی کے بندے نہیں چاہیے ہوتے، پھر وہ مفاہمت تو نہیں رہتی۔ تو مفاہمت آپ کو انہی بندوں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ سارا سسٹم یہ سمجھ چکا ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید آج اگر ہوتی اور ان کے ساتھ یہ سارا کچھ صورتحال ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے، اس لیے کہ ظاہر ہے بے نظیر بھٹو شہید تو اور طریقے سے اس کو لیڈ کر کے چلتی۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا یا میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا، انہوں نے مزاحمت کو اس حد تک نہیں لے گئے کہ آپ مستقل اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ان کو جو ہے نا وہ گالیاں دیں، بلکہ گالیاں سے حد آگے جا چکی ہے۔ اس وقت معاملات جو ہے نا وہ قتل کی دھمکیوں تک جا چکے ہیں کہ لندن کے مظاہروں کے اندر کھڑے ہو کر بعض لوگ جو ہے نا وہ گاڑیوں میں بم رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ خیر، دوسری جانب صورتحال جو ہے نا وہ کچھ اور خبریں بھی گرم ہیں، اور وہ خبریں یہ گرم ہیں کہ وہ جو جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مزاحمت ہی کرے گا اور مزاحمت ہی کے ذریعے جو ہے نا یہ باہر آئے گا، اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ لگنا شروع ہو گئی ہے، یا یوں کہیں کہ اس کو سمجھانا شروع کر دیا گیا ہے
کہ بھائی کمپنی ایسے نہیں چلے گی، کمپنی ہمارے طریقے سے چلے گی، اور کمپنی اس طریقے سے چلے گی کہ اس کا رستہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے حکومت کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپس میں ایک مذاکرات کرتے ہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے کے اندر جو فیصلہ طے ہو جائے گا، جو پیپر کے اوپر جو سارا کچھ لکھا جائے گا، اس سارے کو اٹھا کر کے عمران خان کے پاس لے جانا، اور عمران خان سے اس کے اوپر سائن کروانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے۔ اب اس خبر کو آپ ذرا تھوڑا سا کھولیں، اس کا تھوڑا سا سرچ آپریشن کریں۔ اس کا سرچ آپریشن یہ ہے کہ اسی کے نتیجے کے اندر انہوں نے سہیل افریدی اور ان کی پارٹی کو کہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جب تک آپ کے پی کے میں رہیں گے تو یہاں تو آپ کی حکومت ہے، یہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ کوئی حکومت کوئی آپ کا اپنا ہوگا تو وہ تو آئے گا ہی آئے گا، کوئی پرایا ہوگا تو وہ بھی کہے گا بھائی حکومت آپ کی ہے تو لہٰذا آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی حکومت سے باہر نکلیں، اور باہر کہاں نکلیں؟ پنجاب میں جائیں، پنجاب میں جا کے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کریں۔ تو اس کے لیے وہاں پہ جب جائیں گے تو ظاہر ہے پتہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ کتنے کچھ لوگ ہیں، تاکہ تھوڑا بہت سروے بھی ہمارے پاس آ جائے۔ وہ سہیل صاحب پہنچ گئے ہیں اس وقت لاہور کے اندر، اور اگر آپ لاہور میں ان کی انٹری اور وہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے ساتھ 200 250 300 400 آدمی ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک پاپولر وزیر اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک مطلب سوشل میڈیا کے اوپر اس کا نام ہے، اس کی یہ الفاظ اس کے بہت زیادہ ٹرینڈنگ کے اوپر چلیں، لیکن 200 250 آدمی کا قافلہ لے کے وہ کبھی ادھر موو کر رہے ہیں، کبھی ادھر موو کر رہے ہیں، وہی لوگ، اور جہاں پہ اس کے استقبال میں جب نعرے لگائے جا رہے ہیں، وہ نعرے لگانے والے بھی اکثر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہی اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ پارٹی اب اس عوامی مقبولیت سے باہر آ چکی، لہٰذا اب وہ مقبولیت اس سطح کی نہیں رہی، تو وہ ساری پوری جو ہے نا وہ ایک تیار کی جائے گی سروے رپورٹ تیار کرنے کے بعد یہی محمود خان اچکزئی صاحب اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب اور دیگر حضرات ایک پلندہ تیار کریں گے، اور حکومت کے سامنے رکھ دیں گے ٹیبل پہ کہ بھائی یہ ہم نے سروے رپورٹ تیار کی ہے، ہم عمران خان صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان صاحب کو جا کر کے بتائیں گے، ان کو جا کر کے بتائیں گے کہ آپ کی پارٹی کی صورتحال یہ ہے، 200 250 300 بندہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ 300 بندہ بھی وہ ہے جو آپ کے پی کے کا یہاں پر مزدوری کر رہا ہے، یہاں پہ محنت کر رہا ہے، یا اس کو لے کر کے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اس لیے پنجاب میں آپ کی پارٹی کو کوئی موومنٹ نہیں مل رہی، لہٰذا اپنے اس سے باہر آئیں، اپنے اس خول سے جو آپ کے اوپر یہ جو جادو کا وہ چڑھا ہوا ہے، اس سے باہر آئیں کہ مجھے بہت عوامی مقبولیت ہے، اس سے باہر آئیں، اور باہر آ کر کے اب مزاحمت کے بجائے مفاہمت کے کسی رستے کے اوپر دستخط کریں۔ اگر اس کے اوپر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، تو پاکستان کے حالات انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائیں گے۔ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پاکستان کے حالات پھر بھی بہتر ہوں گے، لیکن پھر بالاتفاق -1 فارمولہ جو ہے نا وہ اپنایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے، اس آخری موقع کو خان صاحب تک کس انداز سے ڈیلیور کیا جاتا ہے، یہ تو محمود خان اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔